السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرات محترم، کل کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے میں نے نظر بد کے متعلق چند باتیں اور نظر بد کی مختصر سی تفصیل بیان کی تھی، جس میں میں نے نظر کے برحق ہونے کی چند قرآن و حدیث سے دلائل دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمایا ہے العین حق، کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جانا. ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کل کی نشست یعنی آج کی نشست میں نظر سے بچنے کی چند دعائیں وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا. کچھ میں پہلے بتا چکا ہوں جو آپ سماعت بھی فرما چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد بھی ہوں گی. آج جو ایک ایسی دعا جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نوریوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں بیمار ہوں. تو راوی بیان کرتے ہیں یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین یشفیک، بسم اللہ ارقیک. مختصر سی دعا ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، آپ ایک دو مرتبہ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائیں، کیونکہ سارے لفظ ملتے جلتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں. جس طرح آپ کسی کو دعا دیتے ہیں آپ کو اللہ شفا دے، ہر نفس سے ہر نظر سے شفا دے، تو یعنی کہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں، جس طرح ایک لفظ جو ہے وہ ہم ایذا دے یعنی کہ تکلیف، اس طرح کی جو الفاظ ہیں یہ ہم عام طور پہ بولتے رہتے ہیں، تو اسی میں یعنی کہ جو ان میں الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین یشفیک، بسم اللہ ارقیک. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بسم اللہ ارقیک، یہ ارقی کا جو لفظ ہے رقیہ سے نکلا ہے. جس طرح میں سورۃ فاتحہ کے متعلق جب میں نے تھوڑی تفصیل بیان کی تھی دم کے متعلق، تو رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا. تو اسی نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دم کیا تو فرمایا کہ بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس تکلیف سے جو آپ کی طرف پہنچتی ہے، ومن شر کل نفس وعین یشفیک، اور ہر اس نظر سے اور نفس سے میں آپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس نظر سے اور اس نفس سے جو شر پھیلانے والی ہے، جو آپ کے اوپر شر پہنچانے والی ہے، شر آپ تک پہنچانے والی ہے، اس سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو شفا دے. پھر اینڈ پہ دوبارہ بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کے اوپر دم کرتا ہوں. تو یہ ایک خوبصورت سی دعا ہے، اور اکثر جب اس طرح کی دعائیں آتی ہیں تو میں ایک الفاظ لازمی استعمال کرتا ہوں کہ خاص طور پہ اس طرح کی جو دم ہے وہ اپنے بچوں پر لازمی کیا کریں، کیونکہ ہر ایک انسان جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ ماشاءاللہ کہنے والا نہیں ہوتا. تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں پر خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے یا صبح جب آپ ان کو اسکول یا کسی جگہ پر بھیجنے لگے ہوں پڑھنے کے لیے، خاص طور پہ تب اپنے بچوں پہ دم کر کے بھیجا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اور قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بہت برکت ہے. تو
تو جب آپ یہ ان کلمات کے ساتھ اپنے بچوں کو گھر سے رخصت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں بھی رکھیں گے، اور جو آپ نے الفاظ کہے کہ ان پر دم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کے ذریعے ان ناموں کے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس چیز سے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھیں گے۔ کیونکہ ایک دعا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں کون دل سے کر رہا ہے، کون اوپر سے کر رہا ہے، لیکن والدین کا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اوپر سے کر رہا ہے، کیونکہ والدین اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دل سے دعا مانگتے ہیں۔ والدین، والد ہو، والدہ ہو، خود کچھ نہ ہو، لیکن اپنے بچے کو بلندی پہ جاتے ہوئے دیکھتے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں، خاص طور پہ دم والی، یہ اپنے بچوں پر لازمی کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بچے اکثر، ظاہر سی بات ہے جیسے عمر بڑھتی جاتی، چھوٹا بچہ ہے، بڑھتی جاتی ہے عمر، تو تھوڑا بہت شرارتیں وغیرہ اس طرح کی کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچے کا کیا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ صرف اور صرف شرارتیں کر رہا ہے، شرارتیں اس طرح کی کہ الٹ بازیاں لگانا، کوئی گھر میں کھیل کود ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی صوفے پہ چڑھا، کبھی، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اگر وہ غلط راستے پہ چل جاتا ہے، اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ ان غلط راستوں سے روکنے کے لیے دعائیں ہیں۔ تو اسی لیے جو نفس ہے، شر نفس جو ہے، یہ ایسے ہم یہ سمجھتے ہیں صرف اور صرف شیطان ہوتے ہیں۔ سورۃ ناس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اس میں آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، لوگوں اور جن کے شر سے۔ لوگوں کا جو شر ہے وہ، جنوں کا شر تو ہمیں نظر، یعنی کہ شیطان نظر نہیں آتا، لیکن جو لوگوں کا جو شر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کون سا بندہ آپ کے بچے کے کان میں یا آپ کے بچے کو پاس بٹھا کے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ جو بڑا انسان ہے، یعنی کہ بڑا بندہ ہے، جن کے بچے ہیں، اس کو علم میں ہے کہ فلاں بندہ کس طرح کا ہے، فلاں بندہ، تو اپنے بچوں کو اس کے پاس جانے سے روکے کہ بیٹا اس کے پاس نہیں جانا، اچھے لوگوں میں جا کے بیٹھو، اچھی باتیں سنا کرو، اگر کوئی آپ کو غلط بات کہتا ہو تو فوراً مجھے آگے بتاؤ۔ اکثر بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو آگے کچھ اس لیے بھی نہیں بتاتے کہ والدین جھڑکتے ہیں، والدین ڈانٹتے ہیں اور اپنا روب جما کے رکھتے ہیں۔ اکثر اس طرح میں نے دیکھا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ ماحول رکھیں، تاکہ عزت بھی کریں اور آپ کے ساتھ باتیں شیئر بھی کریں۔ جب باتیں بچے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نفس، نہ ان کا نفس خراب ہوگا اور نہ شر والی جگہ پہ وہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے، نظر بس سے، ہر قسم کی آفت سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے اور شیطانی عمل سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور یہ جو دعا ہے میں ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تو آپ بھی بے شک میرے پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل عین ومن شر کل نفس وعین یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس کا لازمی پڑھتے رہا کریں، اور بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اساتذہ یعنی کہ استادوں کے بھی استاد حافظ عباس انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی کافی طبیعت خراب ہے۔ کل میں نے فون کیا تھا ان کے بیٹے کو، کہتے ہیں کہ اب گھر آ چکے ہیں، پہلے سے کچھ بہتر ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، کیونکہ ان کا لہجہ، ان کا اخلاق اور ان کا پڑھانا، ان کا درس دینا، یہ بہت ہی ان کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہمارے عالم ہیں اور ایسے دیندار لوگ جو ہیں، ان کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار والے دن یہاں پر آئیں اور آ کر درس دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ محترم بیٹھے ہیں غفر صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
يا شافي الإمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.